السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 تک کی آیات کی تفسیر دیکھی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر کے انہوں نے مشرقی جانب، مشرقی گوشہ جو تھا، پوربی طرف کا جو گوشہ تھا، ادھر وہ چلی گئی تھیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور وہ ان کے سامنے پورے آدمی بن کر کے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم جو تھی وہ بیت المقدس کے مشرقی سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے وہ انہوں نے پردہ لگا لیا تھا اور گوشہ نشین ہو گئی تھی، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، جب حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی تقوی ہے تو مجھ سے دور رہو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، حضرت جبریل نے کہا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، حضرت مریم نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبریل نے کہا اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے ہی ہے اور پورا ہو کر کے رہے گا۔ قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یعنی تیرے بچے کو، حضرت عیسیٰ کو، ہم لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں گے، یعنی ہم اسے نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم جو ہے وہ حمل سے ہو گئیں اور اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر کے، الگ ہو کر کے ایک دور کی جگہ چلی گئیں، بیت المقدس سے کچھ دوری کے اوپر وہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، تو درد ذہ جو ہے، لیبر پین، پیدائش کی جو تکلیف ہے، وہ ان کو ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے کے چلی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اے کاش میں آج کے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد نہ رکھتا۔ یہ بات انہوں نے یعنی یہ اس ڈر سے کی کہ میں اس بچے کے بارے میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی جب کوئی میری تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک عابدہ اور زاہدہ اور پاک دامن عورت کے لیے یہ تصور بھی بڑا خطرناک ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بدکار ٹھہرے، اس لیے حضرت مریم نے یہ تمنا کی کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اتنے میں نیچے سے آواز دی کہ تم غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سریا کہتے ہیں چھوٹی نہر کو یا پانی کے چشمہ کو۔ یہ بطور کرامت حضرت مریم کے لیے ایک نہر جاری کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاؤں کے نیچے ان کے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی کھجوروں کا انتظام کر دیا، اور یہاں ندا دینے والے جو تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو اے مریم تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ
من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور جب تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو تم کہو، اشارے سے کہو کہ میں نے الرحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحملہ، حضرت مریم بچے کی پیدائش کے بعد اس کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے بہت بری حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدچلن اور بدکار تھی۔ یہ ہارون ممکن ہے کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ہوں، اور عربوں کی طرح ان کی نسبت حضرت ہارون کی طرف کر دی گئی ہو کہ تم ان کی بہن ہو، ان کے خاندان اور ان کے قبیلے سے ہو۔ جیسے عرب میں کسی بھی عرب کے رہنے والے کو کہا جاتا ہے یا اخ العرب، اے عرب کے بھائی، تو اس طریقے سے قوم کے لوگوں نے ان کو ہارون کی بہن کہا۔ تو گویا کہ تقوی اور پاکیزگی اور عبادت میں یہ بھی ممکن ہے کہ تقوی اور پاکیزگی میں حضرت ہارون کی طرح انہیں سمجھتے ہوئے ان کی مشابہت کی وجہ سے ہارون کی بہن کہا ہو۔ تو یہ تینوں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے سگے بھائی کا نام ہارون رہا ہو، یا عرب کے محاورے کے مطابق چونکہ وہ رہنے والی وہیں کی تھی تو ہارون کی بہن کہہ دیا گیا ہو، یا تقوی اور طہارت میں مثال دیتے ہوئے ان کو ہارون کی بہن قرار دیا گیا۔ تو کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بدچلن نہیں تھی، تو نے ایسا کام کیوں کر دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے آواز دی، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، یعنی قضاء اور قدر میں میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی رہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں گا۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور میرے اوپر سلام ہو میری پیدائش کے دن اور جس دن میری موت ہوگی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کے سچ کی طرف سے سچی بات ہے، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح صفات ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کرسچنز جو عقیدہ رکھتے ہیں، نصارہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، حضرت عیسیٰ کے بارے میں سچی بات یہی ہے جو انہوں نے یہاں پر کہی۔ اس کے بعد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، اللہ کو زیبا نہیں کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، لیکن تمام فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو کافروں کے لیے ویل اور بربادی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے، قیامت کے دن کی حاضری سے ان کے لیے بربادی ہے۔ یہاں الاحزاب سے مراد کیا ہے؟ اس سے اہل کتاب کے فرقے اور عیسائیوں کے فرقے مراد، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا۔ یہودیوں نے ان کو نعوذ باللہ جادوگر اور ولد الزنا قرار دیا، اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے نستوریہ پروٹسٹنٹ فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کیتھولک فرقے نے کہا کہ وہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، اور آرتھوڈکس نے کہا کہ وہ اللہ ہیں۔ تو یہودیوں نے ان کے مقام کو نعوذ باللہ گھٹایا، اور عیسائیوں نے ان کے معاملے میں غلو کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو کافروں کے لیے ویل اور بربادی ہے ایک عظیم دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر،
کیا خوب وہ دیکھنے والے ہوں گے اور کیا خوب وہ سننے والے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی آپ ان کو ڈرا دیجئے حسرت اور افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر، جب تمام کام اپنے انجام تک پہنچا دیے جائیں گے، وہم فی غفلۃ وہم معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں پڑے رہیں گے اور بے ایمان رہ جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قیامت کے دن کو یہاں اللہ تعالیٰ نے حسرت کا دن قرار دیا۔ اس دن بدکار لوگ حسرت کریں گے کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیک لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے کچھ اور نیکیاں کما لی ہوتی۔ اور اللہ نے جو یہ فرمایا اذ قضی الامر، جب تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی حساب اور کتاب کر کے تمام لوگوں کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب آج سے موت کو بھی موت آ گئی، خلود لا موت، اب موت آنے والی نہیں ہے، اب جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس دن وہ غفلت میں اور بے ایمانی میں پڑے رہ جائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہیں، زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے ہم وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف لوگ لوٹائے جائیں گے، ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 تک کی آیات ہم نے دیکھی ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو حضرت مریم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مریم شرم و حیا والی اور پاک دامن خاتون تھیں۔ ایک انسان کو اکیلے میں دیکھ کر کے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو جب کوئی خوف اور خطرہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے بطور کرامت ان کے لیے بہت سارے اسباب مہیا کرتا ہے۔ حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت ان کی پاک دامنی، ان کے بیٹے کی زبان سے اللہ نے اقرار کروایا ان کی پاک دامنی کا، اور اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہر کا اور کھجور کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے کوئی راستہ بناتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ نذر کی مشروعیت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نذر ماننا یہ جائز ہے، شریعت میں ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے برابر ہیں، وہ گمراہی ہے اور بالکل غلط ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پتہ لگی کہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے ماں کی گود میں جو باتیں نکلی اس میں ایک بات یہ بھی تھی وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حق بات وہی ہے جو قرآن نے بتائی ہے، اور جو یہود و نصارہ ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا راستہ اپناتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو افسوس اور حسرت کے سوا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 تک کی آیات تھیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کی تفسیر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔